حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے سب سے پیارے اور آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین، سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اطہار پر اور آپ کے صحابہ کرام پر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی و بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اطہار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، آج ماہ ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے۔ اس ماہ کے بعد ماہ ذوالحجہ آنے والا ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور جس میں حج کی تکمیل ہوتی ہے اور قربانی جیسی عظیم الشان عبادت انجام پذیر ہوتی ہے۔ یہ جو آنے والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں اور انتہائی عظیم الشان دن ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان دنوں کی، یعنی ماہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام کی کیا عظمت و فضیلت ہے، اور ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، ماہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد مفسرین نے جو بیان کیا ہے ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن بہت ہی عظیم الشان ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو عظیم ہوتی ہے اور جس کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک تنبیہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز و روا ہے اس کی مرضی اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے کھائے، لیکن انسان کے لیے جائز و روا نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائے، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا اسلام میں منع ہے اور اسے شرک اور کفر کہا گیا ہے۔ لہذا ہمارے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں۔ نہ ماں باپ کی قسم کھانا جائز ہے، نہ بیوی بچوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ پیر و مرشد کی قسم کھانا جائز ہے، نہ کعبہ کی قسم کھانا جائز ہے، نہ زندگی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ محبوب کی قسم کھانا جائز ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے، کسی ولی اور بزرگان دین میں سے بھی کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ پورے سال کے سب سے بہترین ایام ہیں۔ پورے سال میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں سے عظیم اور افضل کوئی اور دن نہیں، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں سے بھی بہتر ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی بہتر ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، سوائے رمضان کی آخری 10 راتوں کے کہ وہ زیادہ افضل ہیں۔ سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے بہترین رات رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایام عند اللہ ایام العشر، یعنی عشر ذوالحجہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم الشان دن یہ 10 دن ہیں، یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو آنے والے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں یہ سب سے عظیم الشان، سب سے افضل اور سب سے بہترین دن ہیں، لہٰذا ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان دنوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں، نیک کاموں میں اور گناہوں سے بچنے میں ان دنوں کو خاص طور سے گزارنا چاہیے، اس لیے کہ بڑے ہی عظیم الشان دن ہیں اور ایسے مواقع ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں، اس لیے ان کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال، سب سے پسندیدہ نیک اعمال وہ ہیں جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جائیں۔ پورے سال بھر میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پسندیدہ اور محبوب، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ازکا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ اعظم اجرا، اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم، یہی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جن کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، لہٰذا ان دنوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں یہ شامل ہے کہ سب سے پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو ان دنوں میں ادا کی جائے، سب سے پسندیدہ روزہ اللہ کے نزدیک وہ روزہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، رکھا جائے، سب سے پسندیدہ صدقات و خیرات وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، دیا جائے، عطا کیا جائے، اور اسی طریقے سے جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب انہی نیک اعمال پر ملنے والے ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ تو اتنا زیادہ فائدہ ہے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کا۔
لہٰذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے، اللہ کے احکام کی، اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، برائیوں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہ سب جو مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر گناہوں سے بچا جائے۔ ان 10 دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے بطور خاص؟ تو جیسا کہ حدیث بیان کی گئی، نیک عمل کا لفظ آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نیک عمل میں ہر نیک عمل داخل ہے، ہر عبادت داخل ہے، اور حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ آخر ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہیں؟ یہ پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم، سب سے افضل یہی دن ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جن میں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، عظیم الشان عبادتیں ہیں، وہ سب جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال بھر میں کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں بندہ تمام بڑی عبادتوں کو جمع کر سکے۔ دیگر ایام میں، یہاں تک کہ رمضان میں بھی ساری نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کر سکتے، باقی ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں کی اہمیت اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ساری نیکیوں اور ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ حج بھی کر سکتے ہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی حکمت ہے ان 10 دنوں کے افضل اور بہتر ہونے کی۔ ان 10 دنوں میں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ یوں تو ساری ہی نیکیاں کرنی چاہیے، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا چاہیے، سنن اور نوافل کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ بہت ہی عظیم الشان دن ہیں، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھو، اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرو، اور اسی طریقے سے تسبیحات، اللہ کی پاکیزگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کے جو کلمات ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، ان کلمات کا وظیفہ پڑھنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ یہ جو کلمات ہیں یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے جنت میں شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے ہر کلمہ کے بدلے میں جو بھی بندہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منجیات ہیں،
یعنی قیامت کے دن جہنم سے نجات دینے والے کلمے ہیں، اور مقدمات ہیں یعنی جنت کی طرف لے جانے والے کلمے ہیں، اور یہ باقیات صالحات ہیں یعنی یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ان کلمات کا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور چاہیں تو اس کو بھی جوڑ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں خوب اس کو پڑھیں، خاص طور سے تکبیرات کا خوب زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے، یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر پورے 10 دن تک، بلکہ 13 تاریخ تک اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بازار میں، مسجد میں، گھر میں، باہر بلند آواز سے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے، ان کے لیے مستحب ہے کہ بلند آواز سے ان کلمات کو پڑھیں، اور عورتیں پست آواز میں کہیں گی۔ تو یہ مسنون ہے ان 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں میں جو کرنے والے، کیے جانے والے اعمال ہیں، ان میں سے جیسا کہ کہا حج کرنا ہے، اور اس پر بات ہو چکی ہے، قربانی بھی ہے۔ اور قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، 10 سال مقیم رہے مدینہ میں، اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اور فرمایا کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، اس کے قریب بھی نہ ہو۔ تو ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ بہرحال جس کے پاس بھی قربانی کرنے کی استطاعت ہو، اسے قربانی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی پسندیدہ، پیاری، محبوب اور عظیم سنت ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ تو عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ تو قربانی بھی وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا چاہیے، جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں ان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے روزہ رکھنا۔ ایک دن روزہ رکھنے سے، نفلی روزہ رکھنے سے، مسنون روزہ رکھنے سے اتنا بڑا اجر، فائدہ اور ثواب حاصل ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ کے بدلے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ تو روزہ بھی رکھنا چاہیے، صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے انسان قبر کی گرمی سے بچے گا، قیامت کے دن کی گرمی سے بچے گا، اس کو سایہ حاصل ہوگا، اور صدقہ کرنے سے انسان برے حوادث سے بچتا ہے، بری موت سے بچتا ہے۔ صدقہ کرنے کا بڑا فائدہ ہے، تو صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اپنی حجامت نہ بنوائے اور ناخن نہ تراشے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اراد ان یضحی وراء ہلال ذی الحجہ فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے،
تو وہ نہ اپنی حجامت بنوائے اور نہ ہی ناخن تراشے، حتیٰ یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، اپنے بدن کے کسی بھی حصے کا بال کٹوانا یا مڈوانا یا ترشوانا، اسی طریقے سے ناخن کاٹنا یا تراشنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ہی اگر کسی کو حجامت بنوانی ہے یا ناخن تراشنا ہے تو وہ ایسا کر لے، ورنہ پھر اگر ذی الحجہ شروع ہو جائے تو 10 دنوں تک بلکہ قربانی کرنے تک اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا اگر اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے۔ تو یہ چند ضروری احکام و مسائل تھے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ خطبہ میں کی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔